الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف الشہر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، میں قاری رمضان علی نقشبندی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ملحوظات رکھوں گا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا بڑا احسن طریقے سے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، جس کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ شخص 1000 مہینے رات بھر وہ قیام کرتا اور دن کو وہ جہاد کرتا۔ یہ عبادت وہ کیا کرتا تھا، سارا دن کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھنا اور رات کو اپنے رب کے سامنے مناجات کرنے، گڑ گڑانا، التجا کرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کے اس عمل کو دیکھا تو اپنے رب کے سامنے التجا کی، پروردگار میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اللہ ان کی تھوڑی عمر میں برکت نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اس رات کو جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس بنایا اور ہمارے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات ملی تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم اتنے خوش ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہ وہ رات ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی مرتبے والی ہے۔ جس کو اللہ کہے کہ یہ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، تو اس رات کا کیا عالم۔ اسلام کے اندر 4 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ شب معراج کی رات بڑی فضیلت والی ہے، شب برات کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اور جو یکم شوال کی رات ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے، عید الفطر کی جو رات ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جو امت محمدیہ کے لیے بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے فرشتوں کو اور وہ نیک روحیں
جو آسمان پر موجود ہیں ان کو زمین پر بھیجتے ہیں، اور وہ آ کر ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تودو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مسافے کے لیے، ایسے لوگوں سے ملاقات کے لیے وہ اللہ کے فرشتے اور نیک روحیں جو ہیں وہ زمین پر جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبریل امین 4 جھنڈے لے کر جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں۔ ایک جھنڈا جو ہے، پہلا جھنڈا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا، اور دوسرا جھنڈا جو ہے وہ رحمت کا جھنڈا، اور تیسرا جھنڈا جو ہے وہ مغفرت کا جھنڈا، اور چوتھا جھنڈا جو ہے یہ بخشش کا جھنڈا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پہلا جھنڈا جو ہے حمد کا جھنڈا، یہ زمین و آسمان کے درمیان لگایا جاتا ہے، اور دوسرا جھنڈا جو رحمت کا جھنڈا ہے وہ خانہ کعبے کی چھت پر لگایا جاتا ہے، اور تیسرا جھنڈا جو کرامت کا جھنڈا ہے وہ بیت المقدس پر لگایا جاتا ہے، اور چوتھا جھنڈا جو مغفرت کا جھنڈا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی کہ آپ کے روضے کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ بخشش کا جھنڈا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی نجات جو ہے، کائنات کی بخشش جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہوگی، یقیناً کوئی شک نہیں۔ اور یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کی اگر کیلکولیشن کریں آپ اس کی تو یہ 83 سال 4 مہینے کی جو ہے یہ عبادت بنتی ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ ایسے چل رہے تھے تو دیکھتے ہیں ایک پتھر سفید ہے، اس پتھر کو جب دیکھا تو آپ محو حیرت ہو گئے۔ محو حیرت ہوتے ہی جب دل میں خیال آیا اتنا حسین و جمیل پتھر ہے، تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے عرضہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جی آپ اس پتھر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہو، متحن محو حیرت میں ہو، اگر میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت والی چیز بتاؤں تو آپ نے فرمایا ذرا آپ اپنے ہاتھ سے جو آسا ہے اس کو ذرا اس کے ساتھ ٹچ کریں۔ وہ پتھر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے ٹچ کیا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہوا۔ جب پتھر 2 ٹکڑے ہوا تو دیکھتے کہ اس کے اندر ایک سرسبز انگور کی بیل اگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بزرگ سفید پوش جو ہے، سفید ریش، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، امامہ شریف ہے، اور وہ عبادت میں مشغول ہے، اور اندر پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ کب سے یہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے 400 سال بیت گئے ہیں اس کے اندر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ بندہ بغیر ریاکاری کے کسی کو دکھاوے کہ تیری عبادت کر رہا تھا، کتنی پیاری یہ اس کی یہ منزل ہے، اور کتنا پیارا یہ مقبول ہے آپ کی بارگاہ میں۔ میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے عیسیٰ میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں ایک رات بخشنے والا ہوں جو اس کی 400 سالہ زندگی سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات میں ایک چیز آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس رات کو گزارنا کیسے ہے۔
وہ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ رات جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی اس رات کو جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو گزارا اور رات تسبیح و تحلیل میں گزر بسر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس رات کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اس رات کو 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھنے والا شخص جس نے جو ہے پہلی رکعت کے اندر اور جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھی اور 1 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھا اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تو ہر رکعت دونوں رکعتوں کے اندر اگر اس طریقے وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس رات کو کوشش کریں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ اس رات ایک وقت ایسا آتا ہے جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبولیت کے وقت میں انسان کی جو مانگی ہوئی دعا ہے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں پوری امت سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے آج کی رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگے، پروردگار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی مصیبت ہے، یہ کرونا وائرس جیسی جو مصیبت ہے، اس سے اللہ ہماری نجات عطا کر دے، اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے اپنی حفظ و ایمان میں رکھ لے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے، مسلمانوں کی امداد کر دے، اللہ جہاں کہیں مسلمان محکومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے پروردگار ان سب کو آزادی اور رہائی عطا فرما دے، خصوصاً بالخصوص کشمیر کے مسلمان، زونگیا کے مسلمان، رونگیا کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اور رہائی عطا فرما دے، اور اس رات 4 رکعت نماز نفل بھی اس طریقے ادا کرے کہ ان میں جو ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورۃ القدر پڑھے، اور سورۃ القدر پڑھنے کے بعد 3 بار 7 سورہ اخلاص پڑھے، اور اس طریقے پڑھنے سے بھی آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ محل عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ طریقہ ہے رات گزارنے کا، اس رات کو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، حضور اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے اس کو مانگا کریں، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پڑھ کر، یہ سن کر، اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔